دماغ بھی ہے، اسپرٹ بھی ہے، کم کرنے میں بات بھی ہوتی ہے. بس ساری ہندوستان میں تھاٹس جو ہماری سوسائٹی میں بہت کمزوری ہے آج تک نہیں ہے، وہ یہی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کا سچ بول سکیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا نے بھی ہماری بات نہیں سنی. بھارت ہماری کمی ہے. ہم نے آج تک جتنا کام کیا ہے 1947 سے لے کر آج تک ہم آزادی پسند سروکار جو تھے جن میں بھی شامل رہا ہوں. ہم نے یک طرفہ کام کیا، ہندوستان کی ترقی کی گئی، اس طرح کا مسائل قربانیاں دی سب. دنیا نے ہماری ان قربانیوں کو قبول نہیں کیا، وہ اس لیے کہ یہ دوسرے غاصب ملک نے ہمیں رسپانس دیا ہے اور ہم نے یہ اس کے لیے قربانیاں دی، اپنے لیے نہیں. کیا نتیجہ نکلا ہے کہ اتنا کچھ جانے دینے کے باوجود دنیا نے ہمیں ٹیررسٹ قرار دیا کہ یہ اسپانسر بائی پاکستان ہے. لہٰذا ہم ایز اے ہول ریاستی عوام یہ ثابت نہیں کر سکے، وہ کرنے کے قابل تھے بھی نہیں کہ یہ ہماری اپنے ہاتھ کی مرتبہ تو یہ تھی، یہ ہم نے کسی دوسرے کے لیے جنگ لڑی آئی. یہ حقائق ہے. ان حقائق کو سمجھے بغیر ہم آئندہ جو حکمت عملی ہے ہم بنائی نہیں سکتے. اور مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے، میں آنسٹلی بائی ہارٹ دل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نوجوانوں کے اندر ذہنی تشکیل پیدا ہو گئی اور اس طرف آپ توجہ دے رہے ہیں. یہ میرے لیے میری زندگی میں اضافہ کرنے والی بات ہے. اور آج میں خوشی سے سما نہیں رہا شاء اللہ کہ آپ بچوں کو دیکھ کے مجھے امید ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اس وقت پیروں کے پنجے سے چرا کے اور یہ اسی صورت ممکن ہے کہ ہم ایک پوائنٹ پہ یکجا ہو جائیں. اب دیکھیں آج تک ہم نظریات کی جنگ تو خدا کے بندو آپ کے پاس زمین ہوگی، وطن ہوگا تو آپ اپنے نظریات وہاں چلائیں گے نا. آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے اور نظریات کا عمل نہیں ہے. پسندوں کو دیکھیے، میری ہر طبقہ فکر کے ساتھ میرا واسطہ رہا ہے، آج بھی واسطہ ہے. ترقی پسند بڑے ضعیف اور فقیر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. 3 آدمی کچھے نہیں کر سکتے. That's my experience, my 70 years. اللہ کے بندے جب آپ کی اپنی عادت یہ ہے آپ کس طرح لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج تک ہم کوئی ایسا میکنزم نہیں بنا سکے کہ عوام کی توجہ ہم اپنی طرف مبذول کرا سکیں. پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں، حالانکہ یہ اپنے میرے عزیز لوئر نے یہ کہا ہے کہ کیا بات کہہ رہے تھے تو بات عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہاں بات میں میری جاتی کہ یہاں وہ 2.5 لاکھ کہہ رہے ہیں کہ 20% کی آبادی. ہمیں پتہ ہے کہ اکثر غیر ملکی یہاں آباد ہو چکے ہیں. اب کوئی عید یا کوئی دن آپ دیکھیے پتہ چلتا ہے کہ 20% پتہ ہے شہر خالی ہو جاتا. وہ ہندوستان کو ہم رو رہے تھے، انہوں نے دوبارہ بیڑا بھی غرق کر دیا. ابھی اوپر کی حالت دیکھیں کہ ہم دوسرے درجے کی شہری بن رہے ہیں. جی ان کا بار جو آئے ہیں تجارتی لوگوں یہ یاد رکھیں
ایک دفعہ ہم نے یہ تحریک چلائی تھی کہ غیر ملکی یعنی پاکستانیوں کو اس وقت غیر ملکی سمجھا جائے تا وقت کہ ریاست جموں کشمیر کا فیصلہ نہ ہو۔ جب ایک ملک آزاد مسیحیت اختیار کر جاتا ہے، جس طرح ہم لوگ انگلینڈ کرنے آئے ہیں، کوئی ہمارے یہاں آ جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے، اگر ہندوستان کو وہاں تبدیلیاں کرنے کا حق نہیں ہے تو پاکستان کو یہ حق کس نے دیا؟ یہی ہم لوگ ہیں پہلے جنہوں نے ڈیم کی مخالفت کی کہ یہ غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی۔ اگر سلال ڈیم غیر آئینی ہے، ہندوستان جو ہے مداخلت کر رہا ہے ہماری سرزمین ہے، تو منگلا ڈیم اس کو ان کو کیا اختیار ہے؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے بہت بھول چوک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دل برداشتہ ہوں گے۔ آپ دیکھیں میں 92 ایئر اولڈ ہوں، میرا جسم کمزور ہو چکا ہے لیکن میری روح کمزور نہیں ہے، اسی طرح تازہ تھا۔ وطن کی جب بات آئے میں اسی طرح جوان ہوں جس طرح آپ جوان ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اس دیش کی محبت ہے جی تو اپنی سکون، بلکہ آپ دینی نقطہ نظر سے دیکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے صرف مدینہ، تو میں وہاں بھی ہو کے آیا، مطلب ہے گھنٹوں کا فاصلہ۔ مدینہ گئے، کچھ دنوں بعد مکہ کی یاد آئی کیونکہ وہ جائے پیدائش تھی۔ اپنا کرتا مبارک اس طرح بٹن کھولے تو اس طرف چھاتی مبارک مدینہ کی طرف رکھی کہ مدینہ کی ہوا کو، یعنی لاف نیچر ہے جہاں آپ پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے اس جگہ کے لیے جانتے ہیں، یہ اتنا مقدس مقام ہے۔ تو بہرحال آپ عزیزوں سے توقع ہے، ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کی پیٹھ ٹھوک سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ آگے نکلیں تو اس عمر میں بھی آپ سے نہیں ہو سکا، ہر لحاظ سے میرا آپ سے کام ہے۔ آپ کی ہر مشکل، آپ کی مالی مشکلاتوں میں صف اول میں آپ اور بھی کسی تو انشاءاللہ ہم ایک دوسرے سے مل کے ہم چلیں گے۔ بہت جلد میرے پاس علاقے کے مختلف لوگ آنے والے ہیں، ہندوستان سے میں اپنے عزیز سے بات کر رہا تھا، ہو سکتا ہے چاہتے ہیں بعد آپ اس سے فارغ ہوں، تو میں ہر طبقہ سے دوستوں کو بڑا ہوا آپ کی مہربانی سے میں ایک چھوٹا سا ادنا سا ایک انسان، لیکن جہاں میں جاؤں میرے خیالات سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن کبھی میری بات ہے میری بات کو مانے نہیں، تو اگر قدرت نے مجھے یہ دی ہے تو میں اس سے یہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ وطن کو کچھ کروں، تو اس طرح مل جل کے انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے، اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ اور توفیق دے۔ دیکھیں وہ مجھے سحر کا ایک شعر کا شاید میں وہ بعض اوقات جاتا ہوں، اپنی دنیا میں صدیوں سے چھائی ہوئی ظلم اور لوٹ کی سخت دن رات ہے، وہ کہتا ہے یہ نہ سمجھو کہ یہ آج کی بات ہے، وہ کہتا ہے جب سے دنیا بنی، جب سے دنیا بسی، ہم یوں ہی زندگی کو ترستے ہیں۔ جو مظلوم ہے آپ ہزاروں سال پہلے دیکھیں، وہ مظلوم ہی رہا۔ دنیا میں صرف دو طبقے ہیں، ظالم اور مظلوم۔ ہماری جدوجہد ظالم کے خلاف، وہ محمد دین ہو یا گنڈا سنگھ ہو یا رام لال۔ اب ایک دو باتیں میں عرض کروں گا، مثلا جو 5 اگست کی آپ بات کر رہے ہیں بالکل درست ہے، لیکن نئی نسل کے لیے آپ یاد رکھیں، اس کو اٹیچ کریں کہ یہ ابتدا پاکستان میں پہل
مجھے سال کا پتہ نہیں، 1960 اور 70 گلگت بلتستان کی شاید یہ کس کو پتہ سب سے یہ اس کے ساتھ نتھی کریں، یہ یاد رکھیں کہ 1947 سے لے کر آج تک ہر معاملے میں جو میری تحقیق ہے پاکستان نے جواز مہیا کیا ہندوستان سے۔ یہ جنگ جو تھی ہماری تھی، ریاستی عوام کی جنگ تھی۔ 1931 میں 20-22 نوجوانوں نے گولیاں سینے میں کھائی، ایک نئی کیا کہتے ہیں بیداری پیدا ہوئی۔ 3 سال کے اندر آپ سب دانا میرے عزیز بیٹھے پڑھے، 3 سال کے اندر 1934 میں مہاراجا ہری سنگھ سے آپ لوگوں نے لیجسلیٹو اسمبلی، اس نے کہا آؤ اپنے قانون خود بناؤ۔ اس کو پتہ چل گیا کہ اب حکومت اس طرح نہیں کی جا سکتی، لوگ بیدار ہو چکے ہیں۔ میری زندگی کی موجودگی میں 3 بار الیکشن ہوئے ہیں 1947 تک۔ اس بیر پر سے 2 آدمی الیکٹ مسلمان ہو کے راجیہ سبھا نہیں، مطلب راجیہ سبھا کو لوک سبھا تو ہندوستان کی ہے نا، یہ مطلب ہے اس پارلیمنٹ میں جا کے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم مہاراجا ہری سنگھ کو کمزور کر چکے تھے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جنگ ہماری تھی، کیا کسی ریاستی عوام نے پاکستان سے یہ کہا ہے کہ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے کہ آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ اب بھی کافی تھے۔ میں میر کا رہنے والا ہوں، ڈڈیال کے واقعات کو میں سمجھتا ہوں۔ ان کی چھاونیاں تھیں، میر پر سب سے بڑی چھاونی تھی مہاراجا ہری سنگھ کی، لیکن اس وقت کل مہاراجا ہری سنگھ کی میرا خیال ہے 9 اور 10,000 کے قریب اس کی کل فوج۔ ریاست کا آپ رقبہ دیکھیں، وہ چھوٹی ریاست نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چھاونیاں تھیں، 50,000 آدمی، 300 زیادہ نہیں تھا، اتنی چھوٹی توپیں تھیں۔ جب یہ حالات خراب ہوئے، انہوں نے جناب علی فائر کیے، یہ وہ ملٹری کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ کتنی اس وقت اسلحے کے انبار تو ہوتے ہی نہیں تھے، چھوٹے موٹے۔ میں معافی چاہتا ہوں، آپ کا وقت نہیں لے رہا، میں چاہتا میں بغیر تو بھی باتیں نہیں کھا رہا، نہیں میں وقت یہ نہ سمجھ۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ تاریخ سے واقف ہو، وہ واقف ہوں گے، لیکن میں مزید چاہ رہا ہوں جو نوجوان بچے ہیں ان کو پتہ چلے۔ مہاراجے کو ہم کمزور کر چکے تھے، ہمیں کسی باہر ملک کی مدد کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے قبائلی جس دن تمہارے آدر بھیجے، ہماری پیٹھ پہ نہیں، ہماری چھاتی پہ چھرا کو مارا، یہ اس کی سزا آج دیتا جی۔ ایون یونائٹڈ نیشن میں جو 13 اگست کی جو قرارداد ہے، اس کے آخری پیراگراف کو آپ دیکھیں، پاکستان کو یونائٹڈ نیشن نے جاریہ قرار دیا، ہندوستان کو جاریہ قرار نہیں دیا۔ جی، پاکستان کو یہ کہا گیا کہ اس کا عام شہری، اس کا فوجی، اس کا کوئی فرد ریاست کے اندر نہیں رہنا چاہیے، اور ہندوستان کی بلک آف فوجوں کا کچھ حصہ وہ باقی رہے، کہ مطلب ہے ریاستی ایڈمنسٹریشن سے مل کر اور یونائٹڈ نیشن کے امبریلے کے تحت غلط ہے صحیح، ایک دوسرا مسئلہ، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، لیکن واقعات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یونائٹڈ نیشن اسے غصب قرار دیا، تو ہم
جو تھے ریاستی عوام ادھر کے خاص کا، ہم نے اس نقطے کو نہیں سمجھا۔ کسی نے سمجھا یار یہ کلمہ گو ہے کتنے خراب ہو گئے، کسی نے کسی اور نقطہ نظر سے جی بھائی مسلمان ہے یارا چلو اس نے کو مدد سکی نفسی، یہ ہماری دے ون غلطی۔ اور جن کو آج ہم رہنما کہتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ قومی مجرم ہے، اس میں کوئی بھی ہو۔ رہنما وہ ہوتا ہے جو راہ دکھانے والا ہوتا ہے، جو خود راہ کا تعین نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کا کیا وہ راہ دکھائے گا۔ یہ ان کی غلطیوں کی سزا ہو۔ اسی طرح آپ نے جو تنظیموں کے اندر کام کیا ہے اس کا بھی انداز درست نہیں تھا۔ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نوجوان جو ہے ایک نئی سمت لے کے نکلے اور نئی سمت کی ضرورت ہے۔ دوسری میں عرض کروں کہ اب جہاں بھی مظاہرے کرے کسی وقت یہ کرے کہ دو یہاں کے ہے نا مطلب صدر یہاں کا ایک وزیر ہے، اس کا لوڑا بھی آ جائے ایسی تو انہوں نے دریا پر بھی جاؤ دنیا نے اگر تسا اٹریکشن لینی ہے میڈیا دی، یہ یاد رکھو کم کرنے میں بھی طریقہ کار ٹھیک ہے۔ جہے یہ ٹوڈی جب تک انہیں ٹوڈیاں نے کرائیں تسا نہ جاؤ گے اس وقت تک تسا نہیں امیج نہیں بنے۔ اتھا بھی دو ترے مراؤ جائی کیسا مراؤ انہوں نے درام پر مراؤ بھائی تسی قومی نمائندے نہیں ہو، تسا قومی مجرم ہو، تسا نہیں بجا جا تسا تکو ٹائم بنیا اتھے اسا انہاں لوکاں جو جنہاں نے اپنی زمین ہی کوئی نہیں تے زمیناں والے واسطے اس لڑے۔ میرے بھائی صاحب درجنہ وار اقبال نہیں ساری زندگی جیل ہم چلے رب کا خالق انصاری ہے تو سارے جناب علی اس قلعے دیا دیوارہ تھلا کیا رہے ہیں شاہی کے لائے انہاں مارا کھا دیا حقوق کا ڈھلا دیا سارے۔ اچھا یہ لبھی ایک داستان ہے لیکن انہاں لوگوں نے اندر وہ بقاؤ مار کے انہوں نے کم نال اختلاف کیتا جا سکنا لیکن بقاؤ مار کے اکثر یہ یاد ہے لفظ اکثر کہتا ہے کیونکہ پاک کوئی بھی چیز میں جڑا تساں سامنے بیٹھا ہاں میرے اندر بھی کمزوریاں ہو سکتی لیکن وہ کمزوری جیڑی قومی غیرت کی بیچنے والی ہے وہ ناقابل معافی ہو، باقی کمزوریاں انسانی زندگی کا انسان جی۔ اور بہت سارے ہے کہ ملو تے نئی تجویز کرو تے دعا اس نے جتھا 5 اگست نہ وہ لکھو اتھا نال پاکستان نہ لکھو کہ پہلس کی اگر کہ ہندوستان تاکہ نئی نسل کی پتہ لگے۔ اسا اکثر لکھ دیتی رہا ہندوستان کے خلاف کام کرتے ہیں لیکن اس نے بعض مسٹیکاں جیاں ہو جانیاں کہ اس نے عوام رہنا۔ میں چاہنا کہ جو کوئی ایسا لرن کیتا ہے ان عوام نہیں رہنا چاہیے، پیو مجرم ہے تو اس کی مجرم بھی آپ ان کا لحاظ ہے جہاں ساری عزت کا پاسدار نہیں ہو سارا تیسرا ہی کرو سکا ہو سک رہا ہے اپنی زبان کی گل کرتے ہیں جی۔ دوبارہ اللہ پاک کی توفیق ہے۔